الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی جو صفات بتائی ہیں ان میں ایک صفت ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ اگر لغو مجلس کے قریب سے گزرنا ہو تو وہ ایک طرف ہو کے گزر جاتے ہیں۔ زور کہتے ہیں جھوٹ کو، جو کام بندے نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا، کان سے نہیں سنا، خود سنی سنائی بات کو آگے نقل کر دینا، یہ جھوٹ میں شامل ہوتا ہے۔ اور آج کل یہ بیماری بہت عام ہو گئی ہے۔ کہیں سے کوئی بات سنی، کرنی شروع کر دی۔ جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس پہ اپنی گواہی دے رہے ہوتے ہیں۔ اب قیامت کے دن اللہ نے جگہ ہم سے پوچھا کہ بتاؤ تم نے زبان سے یوں کیوں کہا تھا، کس کو جواب دیں گے؟ اپنی عاقبت خراب کرنے والی بات ہے۔ تو اس بارے میں سالکین کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ زبان تالو سے لگی رہے اور بندہ خاموش رہے۔ بہت باتیں سننے کو ملتی ہیں، نقل نہ کرے۔ میں اپنی عاقبت کیوں خراب کروں؟ قیامت کے دن جب انبیاء بھی تھراتے ہوں گے، اس وقت اللہ پوچھیں گے بتا تو نے فلاں کو چور کیوں کہا تھا؟ بتاؤ پھر کیا حشر ہوگا ہمارا؟ ہم ثابت کر سکیں گے کہ فلاں چور تھا؟ نہیں ثابت کر سکیں گے تو پکڑے جائیں گے۔ اس لیے اس معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ سنی سنائی باتوں کو نقل کرنا اور زبان سے نکال دینا یہ اچھا نہیں ہے۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا زبان کے بارے میں جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، زبان کی جسامت چھوٹی ہے مگر اس سے ہونے والا گناہ بڑا موٹا ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں نبی اسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھے اپنے دو اعضاء کے صحیح استعمال کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کے وسط میں گھر ملنے کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک جو دو جبڑوں کے درمیان ہے زبان، اور دوسری جو رانوں کے درمیان ہے شرمگاہ، یعنی زبان اور شرمگاہ کے صحیح استعمال پر جنت ملنے کا وعدہ ہے۔ اس لیے اپنی زبان کو بالکل نہیں
چلانا چاہیے. سیدنا صدیق کے غلام اپنی زبان کو پکڑتے تھے اور کھینچتے تھے اور فرماتے تھے کہ تیری وجہ سے لوگ جہنم میں زیادہ جائیں گے. نام ابوبکر اور لقب صدیق، اور وہ اپنی زبان کو پکڑ کے کھینچتے تھے. تو آپ اندازہ لگائیں تو ہم تو جھوٹ کی زندگی گزار رہے ہیں. ہر طرف جھوٹ نظر آئے گا، ہر طرف جھوٹ. کیا سیاست، کیا عدالتیں، کیا سرکاری محکمے، جہاں دیکھو جھوٹ جھوٹ عام ہو گیا ہے جھوٹ. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو جھوٹ سے محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح اگر کوئی بندہ بیمار نہیں ہے اور ڈاکٹر اس کو بیماری کا سرٹیفکیٹ بنا کے دے دیتا ہے تو یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی جھوٹی گواہی ہے اس کی. قیامت کے دن اس کو جواب دینا پڑے گا. عبداللہ ابن عباس عنہ فرماتے ہیں جس نے ایسی گواہی دی جس سے کسی مسلمان مرد کا مال ہلاک ہو جائے یا کسی کا خون بہایا جائے، اس نے اوپر پر جہنم کے عذاب کو واجب کر لیا. یعنی ایسی جھوٹی گواہی دینے سے بندے کے اوپر جہنم واجب ہو جاتی ہے. الامان والحفیظ، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. امام ترمذی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نبی اسلام نے کھڑے ہو کر واعظ فرمایا جس نے یہ بھی فرمایا کہ جھوٹی گواہی شرک کے برابر ہے. اب دیکھیں شرک کتنا بڑا گناہ ہے، تو جھوٹی گواہی شرک کے برابر ہے. جو لوگ طلباء کے پیپر چیک کرتے ہیں وہ اگر نمبر لگانے میں کوتاہی کریں یا کسی کی فیور کر دیں تو یہ بھی جھوٹی گواہی میں شامل ہے. جو لوگ ووٹ دیتے ہیں وہ اگر پارٹی کی بنیاد پر صرف ووٹ دیں، بندے کو نہ دیکھیں کہ بندہ کتنا اچھا ہے، تو یہ بھی جھوٹ میں شامل ہے. وہ گواہی دے رہے ہیں کہ ہم اس پر اعتماد کرتے ہیں، یہ اچھا بندہ ہے، یہ ہمارے ملک کا نمائندہ بن سکتا ہے. اس لیے ووٹ کے استعمال میں بھی بہت احتیاط کرنی چاہیے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ جھوٹ بولتا رہا، جھوٹ سنتا رہا، جھوٹی گواہیاں دیتا رہا، اب کیا کرے؟ تو ان سب کا حل ایک ہی ہے. شریعت نے کہا کہ گناہوں سے توبہ کر لے. رمضان مبارک کے 2-3 راتیں باقی ہیں، اپنے گناہ سے سچی توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف فرمائیں گے. آگے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ جو
لغویات سے دور رہتے ہیں. آج کل لغویات کی بھرمار ہے. ایک مصیبت ہے جس کا نام ہے سیل فون. جس نوجوان کو دیکھو ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے. میں یہاں دوپہر میں یا کسی وقت بیٹھا بیان سن رہا تھا اور ہمارے دو ساتھی یہاں بیٹھے اپنے موبائل پہ لگے ہوئے تھے. اعتکاف میں لوگ بیٹھے ہیں، مسجد میں ہیں، اور خطیب کے اتنا قریب بیٹھ کے وہ اپنے فون پہ لگے ہوئے ہیں. اس سے اندازہ لگائیں یہ کتنی بڑی مصیبت ہے. اب اس میں لغویات الگ الگ ہیں. نوجوانوں کو اس میں عورتیں دیکھنے کا شوق رہتا ہے اور عورتوں کو اس میں کپڑے دیکھنے کا شوق رہتا ہے. جب دیکھو بیٹھی دیکھ رہی ہوتی ہیں، یہ ڈیزائن ایسا ہے، یہ ڈیزائن ایسا ہے، یہ تو فلاں نے پہنا ہوا تھا، نہیں یہ تو فلاں نے پہنا ہوا تھا. گھنٹوں لگا دیتی ہیں اس سیل فون کے اوپر. اور پھر مشکل اور ان کی آسان ہو گئی کہ آرڈر دے دیتی ہیں فون پہ اور سامان گھر پہنچ جاتا ہے. پیمنٹ تو خامد نے کرنی ہوتی ہے. تو ان لغویات سے جتنا پرہیز کیا جا سکے کرنا چاہیے. نوجوان بچوں میں ایک گیم ہے، اس کا نام ہے پب جی. اس نے زندگیوں کو تباہ کر رکھا ہے. ہمارا قریب کا ایک بچہ ہے، وہ اس مشکل میں گرفتار ہے. حافظ قرآن ہے، نیک بچہ ہے، اچھا بچہ ہے. جب دیکھو وہ سیل فون لے کے پب جی کی گیم کھیل رہا ہوتا ہے. نہ اسے کھانا چاہیے، نہ پینا چاہیے، نہ گھر سے، نہ والدین سے، کسی سے کوئی واسطہ ہی نہیں، بس گیم ہی ہے اس کے لیے. اور ایک گیم کا نام ہے لوڈو سٹار. بڑی بڑی عمر کے لوگ بیٹھ کے لوڈو کھیل رہے ہیں. میں نے سنا تو میں تو حیران ہو گیا، کیا کھیل رہے ہیں جی؟ لوڈو کھیل رہے ہیں. گھنٹوں ضائع ہو رہے ہیں. زندگی کے قیمتی اوقات لوڈو کھیلنے میں ضائع کرنا اپنی زندگی کو ضائع کرنے کی مانند ہے. تو ان سے پرہیز کرنا چاہیے. سب لغویات ہیں. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. تو یہ دو نشانیاں ہیں. ایک تو انسان جھوٹی باتیں نہ کرے، سنی سنائی باتیں. ایک حدیث مبارکہ میں ہے، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ سنی سنائی باتوں کو نقل کرنا شروع کر دیں. یعنی جو بندہ سنی سنائی باتوں کو نقل کرتا ہے وہ جھوٹا انسان ہے. اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن جھوٹوں میں شامل ہونے سے محفوظ فرمائے. آج دل میں ارادہ کیجئے کہ ہم نے اپنی زبان کو بند رکھنا ہے اور بات کرنی ہے تو سچ کرنی ہے. بہت احتیاط کی ضرورت ہے. جو وقت نوجوان لغویات میں گزارتے ہیں اس کو اللہ کے ذکر میں گزارنا چاہیے.
اب دیکھیں سبحان اللہ پڑھنے میں چند سیکنڈ لگتے ہیں، چند سیکنڈ میں سبحان اللہ پڑھ سکتے ہیں، اور اس پر کتنا اجر ملتا ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ میزان کے ایک پلڑے کو آدھا بھر دیتا ہے، اور جب الحمدللہ پڑھتا ہے تو باقی آدھا بھی بھر جاتا ہے۔ تو ہم کیوں نہ نیکیوں سے اپنے میزان کے پلڑے کو بھریں۔ چند سیکنڈ میں استغفار پڑھ سکتے ہیں، اس استغفار پر پتہ نہیں ہماری زندگی کے کون کون سے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو ان لغویات پڑھنے کی بجائے اللہ کے ذکر میں لگ کر اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک مرتبہ قل واللہ احد سورت پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے اور اس کے ورثاء میں سے کوئی بندہ 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے، اللہ اس مردے کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ تو یہ جو ٹائم ضائع کرتے ہیں، اس کی بجائے ہم یہ سورت پڑھیں جو ہر بچے بچی کو، مرد عورت کو یاد ہے، اور اس سے ہماری آخرت بنے گی اور جنت میں ہمارے لیے گھر۔ آج کی مجلس میں بس اتنی بات ہی کرنی تھی کہ زبان کا استعمال میں بہت احتیاط کریں، اور لغویات سے بچ کر رہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نام عباد الرحمن میں شامل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ عباد الرحمن کی یہ صفت ہمارے اندر پیدا فرمائے اور ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بیت کے کلمات پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔
ان کلمات کو پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا۔ دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا۔ تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا۔ چوتھا ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا۔ اور پانچویں ہے مراقبہ کرنا۔ مراقبہ تمام معمولات کا لب لباب اور نچوڑ ہے۔ طریقہ بہت آسان ہے۔ جب نماز پڑھ کے فارغ ہوں تو اللہ کی طرف لو لگا کے بیٹھیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ دل پڑھ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔ انشاءاللہ جب آپ اس طرح سے سنیں گے تو تھوڑے دنوں میں دل جاری ہوگا، دل میں اللہ کی محبت بڑھے گی اور آپ اس کی لذت کو خود محسوس کریں گے۔